الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی ان آیات کی مختصر تفسیر گزشتہ جمعے بھی بیان کی تھی. جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ یہ کہیں گے ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، ہم گمراہ لوگ تھے. اے رب ہم کو دوزخ سے نکال دے، اگر پھر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں. یعنی اب پکڑے گئے ہیں، سزا پا رہے ہیں تو اس سزا سے چھوڑ دے، پھر ویسا نہیں کریں گے. اللہ فرمائے گا دھتکارے ہوئے پڑے رہو،
دوزخ میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ یہ ان کا بیان تھا، اور ایمان والوں کا کیا بیان؟ اللہ فرماتا ہے بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ، ایک فریق کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہمیں بخش دے۔ چونکہ ہم ایمان لائے ہیں تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اس حوالے سے جو بنیادی بات آپ کو بتائی تھی وہ یہ کہ کفار کی کچھ دعائیں، بدعقیدہ انکار کرنے والے لوگوں کی کچھ دعائیں دنیا میں قبول ہو جاتی ہیں، ان کو دنیا میں اس کا بدل مل جاتا ہے، آخرت میں ان کی دعائیں برباد ہیں، ان میں کچھ ان کا حصہ نہیں ہے۔ شیطان نے اپنے لیے لمبی زندگی مانگی تھی، اللہ تعالی نے اس کو لمبی زندگی کی مہلت دے دی۔ حالانکہ وہ مردود دھتکارا ہوا، مگر اس کی یہ بات اللہ نے مان لی۔ لیکن آخرت میں اس کے لیے بھی کچھ حصہ نہیں۔ ایمان والے دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعا کا طریقہ بھی بتا دیا اللہ نے کہ وہ نیک ہونے کے باوجود بھی خود کو گناہگار سمجھتے ہیں اور ہر حال میں اپنے رب سے معافی چاہتے ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، مومن ہیں، پھر بھی خود کو گناہگار سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بخش دے۔ تو جو بدعقیدہ لوگ ہیں، بد مذہب ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا مذاق اڑاتے تھے کہ ایمان والے جو دعائیں کر رہے ہیں اس پر وہ تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ مگر مجھے اور آپ کو اس دعا سے کیا معلوم ہوا کہ سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ماننے والے ہیں۔ تو ایمان والا اپنے ایمان کو بھی وسیلہ بنائے دعا کرتے ہوئے، اور اپنے آپ کو عاجزی کرتے ہوئے رب کے سامنے یہی کہے کہ یا اللہ میں مجرم ہوں، باغی نہیں ہوں، گناہگار ہوں، مگر مومن ہوں، ماننے والا ہوں، ہمارے ایمان کی برکت سے ہمیں بخش دے۔ یہاں ایک دو باتیں کر کے میں اگلی آیت پڑھتا ہوں۔ پہلی بات جو مجھے اور آپ سب کو یاد کرنی ہے وہ کیا؟ دعا ہم کس سے کرتے ہیں؟ رب تعالی سے۔ کس سے؟ اللہ تعالی سے۔ اس کو کیا معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کیا چاہیے؟
پوچھ رہا ہوں آپ سے، اسی نے بنایا ہے، وہ ہماری ہر ضرورت کو جانتا ہے، ہماری ہر حالت سے باخبر ہے، ہمارے وہم و گمان میں بھی جو باتیں ہیں جو لفظوں میں نہیں ہیں وہ بھی جانتا ہے، رب ہے، مگر پھر بھی فرماتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، دعا کرو۔ تو یہ دعا کرنا کئی طرح سے ہے۔ پہلی بات، خود کو بے بس، عاجز ظاہر کرنا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اپنا شوق ظاہر کرنا۔ تیسری بات، رب کے سامنے گڑ گڑانا۔ اللہ کو یہ آپ کا گڑ گڑانا پسند آتا ہے۔ جب ہم شوق ظاہر کرتے ہیں تو ہمیں اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، ہوا چل رہی ہے یا نہیں؟ ہماری ضرورت ہے، کوئی میٹر لگا ہوا ہے، کتنی کھینچ رہے ہیں؟ سورج ہے، اس کی روشنی ہے، اس پہ کوئی میٹر لگا ہوا ہے؟ نہیں۔ اس میں وٹامن ڈی بھی ہے جو ہماری ہڈیوں کے لیے زندگی ہے۔ کتنے پھل اس کی وجہ سے ملتے ہیں، زمین کو نئی زندگی ملتی ہے۔ کہتے ہیں نا، جس سبزے پر دھوپ نہ پڑے وہ سبزہ، جہاں سایہ ہو وہ سبزہ کھلتا نہیں ہے، مرجھا جاتا ہے۔ آپ کو پھل مل رہے ہیں، ان میں ذائقے مل رہے ہیں، مٹھاس مل رہی ہے، دھوپ کی وجہ سے۔ کتنے ملک ہیں جہاں دھوپ نہیں ہوتی تو وہاں پیداوار نہیں ہوتی۔ تو یہ ہماری ضرورت رب نے ہمیں دی ہے یا نہیں دی ہے؟ کوئی میٹر نہیں لگا ہوا، کوئی بل نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں۔ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر کے عاجزی کرتے ہیں تو ہمیں اس پر بھی وہ عطا فرماتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک دو نقشے رکھتا ہوں۔ رمضان شریف میں آپ سنتے ہیں بدر کا واقعہ، اللہ تعالی نے فتح کا وعدہ کر لیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں جا کر ایک دن پہلے نشان بھی بتا دیے، یہاں فلاں کی لاش ہوگی، یہاں فلاں کی لاش ہوگی، یہ بھی آپ نے سن لیا۔ اس کے باوجود ساری رات حضور دعا کرتے رہے۔ دعا میں کیا حالت کہ آپ کے مبارک شانوں سے مراد کندھے، مبارک شانوں پہ جو چادر تھی وہ اتنے ہاتھ اٹھاتے کہ وہ نیچے آ جاتی۔ عاجزی، دعا، حالانکہ وعدہ ہو چکا فتح کا، حضور نشان بھی لگا چکے، مگر اس کے باوجود دعا چھوڑی اونچی۔ ہمارے ہاں کیا ہے یار، ایک بار دعا کی ہے نا، جب ہو جائے گی پھر دیکھیں گے۔ یہ دعا کا سلسلہ چھوڑنا نہیں چاہیے، اور دعا عاجزی کے ساتھ کرنی ہے۔ دیکھو، بار بار رب کو پکارنا بھی ہے اس کے اچھے کے نام کے ساتھ۔